اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ کو جو اردو کا لیکچر ہے وہ اردو گرامر سے ہے۔ جیسے کہ آپ کو نظر دکھائی دے رہے ہیں، ہم نے جو نوٹس ریڈی کیے ہوئے ہیں اس میں ہے مضمون نویسی، یعنی کہ مضمون کیا ہے، مضمون کہتے کس سے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے مضمون جو ہم آپ کو کروائیں گے۔ مضمون اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتا دوں کہ مضمون ہے کیا، کس طرح سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ہم کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جس میں تعارف ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ہم نے ان کا تعارف بتانا ہے کہ وہ شخصیت کس وجہ سے مشہور ہیں، انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ پھر ہم نے ان کا تاریخ پیدائش وغیرہ آ جاتی ہے۔ پھر ہمارے پاس نمبر 2 آتا ہے نفس مضمون، یعنی ہم نے ان کے جو مین ان کی زندگی کے جو مین پوائنٹس ہیں، جو اہم کام ہیں، وہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ کس طرح سے انہوں نے کارنامہ انجام دیا، کتنی محنت کی، کیا کوششیں کی، وہ اس میں نفس مضمون میں ہم سارا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں آسان اور سادہ الفاظ میں۔ پھر اختتامیہ ہے، یعنی ختم کرنا۔ اگر کہ ہم کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو ہم ان کے لیے دعائیہ کلمات لکھتے ہیں۔ اگر کہ شخصیت زندہ ہے تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہمت دے، طاقت دے، ان کو صحت و زندگی دے۔ تو یہ اختتامیہ یعنی دعائیہ کلمات یا تعریفی کلمات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی موضوع یا عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار الفاظ میں لکھنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کی تعریف سب سے پہلے بتا دیں کہ مضمون ہے کیا۔ تو کسی بھی مضمون یا موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار جو کرنا ہے، اپنے خیالات کو قلم بند جو کرنا ہے، وہ مضمون ہے۔ مضمون لکھتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 مضمون میں اپنے خیالات کا اظہار سادہ اور آسان الفاظ میں کرنا چاہیے، یعنی ہم جو الفاظ لکھ رہے ہیں اتنے مشکل نہ ہوں جن کے پڑھ کے مطلب سمجھ میں نہ آئے اور اس کے لیے ہمیں گرامر ڈکشنری کو اوپن کرنا پڑے اور اس کے میننگ ڈھونڈنے پڑے، ایک لفظ کا میننگ ڈھونڈے پھر ہم پڑھیں گے، پھر مشکل لفظ آئے اس کا میننگ، تو ایسا نہیں ہے۔ مطلب کتنے آسان الفاظ میں لکھا جائے، سادہ الفاظ میں، کہ پڑھنے والے کو فوراً سمجھ میں آ جائے کہ لکھنے والا کس بارے میں بات کر رہا ہے، اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 2 مضمون کو خوش خط لکھنا چاہیے تاکہ آسانی سے درست طور پر پڑھا جا سکے اور سمجھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اب لکھائی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل واضح ہو کہ ہم نے لکھا کیا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 3 مضمون مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھنا چاہیے تاکہ املا کی غلطیاں درست کی جا سکے۔ ظاہر ہے جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں، اس وقت ہم جلدی میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جب سارا مضمون کمپلیٹ ہو جائے، تعارف ہے، نفس مضمون ہے اور اختتامیہ، تو ایک بار ہمیں اس مضمون کو دوبارہ سے پڑھنا چاہیے کیئرفلی، تاکہ اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ اسی وقت ہم اس کو درست کر سکیں۔ کلیئر؟ اب آتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو مضمون ہے ہم نے کس بارے میں لکھا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کے لیے جو مضمون لکھا ہے وہ میری پسندیدہ شخصیت ہے۔ تو میری پسندیدہ شخصیت میں نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ کے پاس آ سکتا ہے اگر مضمون ٹاپک آ جائے کہ میری پسندیدہ شخصیت، اس میں تو آپ کافی قائد اعظم بھی ہیں، کسی کھلاڑی کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے ابھی فی الحال علامہ اقبال کا لکھا ہے۔ آپ کے پاس ٹاپک یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے موضوع پر عنوان لکھے، تو اس طرح سے ہمارے یہ 2 مضمون اس میں کور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو کہا نا کہ مضمون کے 3 حصے ہیں، تعارف ہے، پھر اس کے بعد نفس مضمون میں دیکھیں میں نے ان کی تعلیم، شاعری اور اس کے بعد میں نے ان کی اہم تصانیف کا ذکر کیا۔ ٹھیک، پھر اختتامیہ یعنی کہ مثال انہوں نے جو وفات پائی تو اس کے بارے میں، یہ ہمارے مضمون کے 3 حصے ہو گئے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک سے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس تعارف ہے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ وہ بہت پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔
یعنی اب یہ ہم نے ان کے علامہ اقبال کے بارے میں بتایا کہ وہ کیوں مشہور ہیں، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد کا کیا نام تھا۔ اسی طرح اگر آپ قائد اعظم کے بارے میں لکھنا چاہیں گے، ہمارے بانی پاکستان، تو ہم نے ان کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہ بانی پاکستان تھے، پھر وہ کب پیدا ہوئے، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد کا کیا نام تھا، ان کے والد کیا کاروبار کرتے تھے۔ یہ تو ہم نے ہو گیا تعارف کسی بھی مضمون کے بارے میں، ٹھیک۔ اب ہم آتے ہیں تعلیم کہ اب نفس مضمون، یہاں سے نفس مضمون کا دوسرا حصہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے میں پائی اور میٹرک پاس کیا اور بعد میں BA اور MA گورنمنٹ کالج لاہور سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا، پنجاب بھر میں اول آئے۔ 1905 کو قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور گریمج یونیورسٹی سے بااطلاق کی سند حاصل کی، یعنی کہ ڈگری حاصل کی۔ پھر آتے ہیں شاعری۔ ان کا اہم کام کیا تھا، انہوں نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا تھا جن کی وجہ سے قوم نے ان کو شاعر مشرق کا خطاب دیا۔ شاعری کی وجہ سے آپ کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کر کے تمام دنیا میں پھیل گئی۔ قوم نے آپ کو شاعر مشرق اور حکیم الامت کا خطابات سے نوازا۔ اچھا، حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ علامہ اقبال کی ساری شاعری میں قوم کے لیے تڑپ موجود ہے۔ ہر شعر ملت کے لیے اصلاح کا پیغام دیتا ہے۔ ان کی شاعری نے ہندوستان میں موجود مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں ایک الگ وطن حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہیں اہم تصانیف۔ اب ان کی اہم تصانیف کیا ہیں؟ آپ سچے عاشقان رسول میں سے تھے۔ علامہ اقبال کا تمام کلام اسلامی نظریات کے عین مطابق ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی، جن میں ہیں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، پیام مشرق، شکوہ جواب شکوہ اور جاوید نامہ۔ یہ ان کی اہم تصانیف ہے، ٹھیک ہے۔ لکھی تو انہوں نے بہت ساری ہیں، لیکن ہم نے ان میں سے چند ایک کا ذکر کر دیا آپ کے پاس۔ اب یہ اختتامیہ ہے مضمون کا جو ہے ختم ہونا ہے، یہاں پہ ختم کریں ہم اپنے مضمون کو جو ہم نے لکھنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اب ہم نے ان کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ تو کس طرح سے آپ نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی اور بادشاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ میں دفن ہوئے۔ تمام دنوں میں سے لوگ ان کے مزار پر فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں، مگر خاص مواقع مثلاً یوم اقبال کے موقع پر ملک کے سربراہان کی طرف سے بھی ان کے مزار پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ہے اختتامیہ۔ اگر ہم کسی موسم کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ہم پھر اس میں موسموں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دیتے ہیں۔ یہ اختتامیہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اب دیکھیں میں نے جو آپ کے لیے سامنے علامہ اقبال کے چند اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زباں سے نہیں، اے اقبال دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زباں سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس علامہ اقبال کے چند اشعار ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے ایک بہت مشہور نظم بھی لکھی ہوئی ہے جو ہم اکثر روزانہ اسمبلی میں پڑھتے ہیں، آپ سب کو یاد ہوگی، ٹھیک۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ بھی علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جو بہت مشہور ہے اور تمام اسکولوں میں اسمبلی میں یہ دعا ضرور پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہمارا بھی آن لائن لیکچر اسٹارٹ ہوگا، اس میں آپ کو میں اور بھی ڈیٹیل سے مضمون کے بارے میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔